الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله۔ حمد و صلات کے بعد مومن کی زندگی میں جن چیزوں کا پایا جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑا محبوب ہے، اور رب کریم جس چیز کو اپنے بندہ مومن میں دیکھنا پسند فرماتا ہے ان چیزوں میں سے ایک چیز ہے دل کی نرمی، طبیعتوں کا ٹھنڈا رہنا، لب و لہجے کے اندر خوبصورتی اور اخلاق کا پیدا کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو جو حکم دیا اور حضور کے وسیلے سے دراصل ہمیں سمجھایا، تو قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، اے محبوب یتیم کو جھڑکا نہ جائے، اس کو کوئی اپنے لفظوں کے ساتھ بھی تکلیف نہ دے، کوئی جھڑکی نہ پلا دے، اور فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کسی یتیم پر سختی نہ کی جائے اور کسی سائل کو مانگنے والے کو جھڑکا نہ جائے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، بلکہ جو رب کریم نے نعمتیں عطا کی ہیں ان کا چرچا کیا جائے، سختی نہ ہو، طبیعتوں میں سختی نہ ہو، مزاجوں میں تلخی نہ ہو۔ بڑی تیزی کے ساتھ لوگوں کے مزاج سخت ہوئے ہیں، ایک کلچر کو فروغ دیا گیا ہے کہ جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ یہ بتایا گیا ہے کہ شاید اس وطن کے اندر، اس دھرتی کے اندر جو لوگ زیادہ سخت ہوتے ہیں وہ اپنے کام صحیح نکال لیتے ہیں۔ لوگ بتاتے ہیں کہ میں چونکہ اپنے ماحول کے حساب سے بڑا سخت ہوں، میرے سامنے کوئی آدمی بات نہیں کرتا، تو بھائی دین تو اس کو پسند نہیں کرتا۔ ہاں آپ بد مذہب پر سختی کریں گے، بے دین پر سختی کریں گے، کوئی آدمی ناجائز کام کر رہا ہو تو اس پر سختی کریں گے۔ حکم دیا گیا، مومن کے لیے حکم دیا گیا کہ اشداء علی الکفار، وہ کافر پر سخت ہوتا ہے، رحماء بینہم، پر آپس میں تو بڑے رحم دل ہوتے ہیں مومن، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، بریشم کی طرح نرم۔ ہاں رزم حق کو باطل ہو تو فولاد ہے مومن، مومن غیر کے لیے سخت ہوتا ہے لیکن وہ اپنوں پر، اپنے گھر والوں پر، اپنے دوستوں پر، ان پر وہ سختی کرے گا۔ وہ صرف ان لوگوں پر سختی کرنے لگ جائے جو اس کے زیر دست ہیں، ذرا اس کے نیچے ہیں، ذرا اللہ نے انہیں تھوڑا سا کمزور رکھا ہے تو وہ سختی کرے گا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، بخاری مسلم کے لفظ ہیں، حضور نے فرمایا رب کریم نرمی والا ہے، بندوں پر نرمی کرتا ہے۔ وہ سختی کرے تو آپ بتلائیے چھوٹے چھوٹے گناہوں پر سزا ملنے لگے تو کیا معیار ہو۔ فرمایا اللہ نرمی والا ہے اور نرمی کو پسند کرتا ہے۔ ایک صحابی اپنے غلام کو مار رہے تھے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام پہنچ گئے، اللہ کے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام نے پہنچ کر کے فرمایا اس سے درگزر کاری سے معاف کر۔ عرض کی حضور کتنا کروں؟ تو وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے محبوب نے ایسا جملہ کہا کہ میری سوچ ہی بدل گئی، حضور میں بڑی معافی دیتا ہوں، یہ غلطیاں ہی بہت کرتا ہے، آخر کتنا معاف کروں؟ تو محبوب فرمانے لگے اتنا ہی معاف کر جتنا رب کریم تجھے معاف کرتا ہے، اتنی نرمی کر جتنی اللہ تیرے اوپر کرتا ہے۔ کتنے گناہ ہیں جن کی وہ سزا نہیں دیتا، کتنی کمزوریاں ہیں جن پر وہ پردے ڈال دیتا ہے۔ اللہ نرمی والا ہے، نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام فرمانے لگے، مسلم شریف میں ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ جو نرمی ہے نا، نرمی اس کا فائدہ یہ ہے کہ نرمی جس چیز میں آتی ہے اسے خوبصورت بنا دیتی ہے، نرمی جس چیز میں آتی ہے اسے خوبصورت بناتی ہے۔ اور فرمایا سختی جہاں آتی ہے چیزوں کو خراب کرتی ہے، بدصورتی پیدا کرتی ہے۔ نرم لوگ گویا دنیا میں دنیا کا حسن ہے، دلوں کی نرمی گویا حسن ہے۔ کئی نرم لوگ ہیں جو کبھی ارادہ تو کرتے ہیں میں نے سخت ہونا ہے، لیکن وہ ہو نہیں پاتے، ان کا مزاج نہیں ہوتا۔ دیکھیے نا میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں کافر کی سوچ کیا تھی؟ جب مکہ فتح ہوا نا، مکہ فتح ہوا
تو کچھ بڑے سخت دشمن تھے جنہوں نے دین کو بڑا نقصان پہنچایا، تو ان کو لوگ مشورہ کیا دیتے تھے؟ لوگ کہتے تھے مولا علی کہتے نہ چڑھ جانا، تم نے بڑا نقصان کیا دین کا، وہ دین کا دشمن سمجھ کے ماریں گے، عمر فاروق کے قابو نہ آ جانا، مار دیے جاؤ گے، ابو بکر صدیق عثمان غنی کے قابو نہ آ جانا۔ تو کہا پھر بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ کہنے لگے کہیں چھپتے چھپاتے نا مدینے کے چاند کی بارگاہ میں چلے جاؤ، جو ان کی چھتری کے نیچے آئے گا نا تو معاف کر دیا جائے گا، معاف کر دیا جائے گا، اس لیے کہ وہ کریم ہیں، جب غلبہ کریں گے تو وہ معاف ہی کریں گے، اس لیے کہ نرمی دنیا میں حسن پیدا کرتی ہے، نرمی۔ کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں سخت ہونے کی، پر اللہ بڑا ہی کریم ہے، رب کریم نے انہیں نرمیاں عطا فرمائی، اللہ نے انہیں نوازا ہے، وہ کیا کریں، دل کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں۔ میرے رسول پاک علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک فرمان ہے طبرانی میں، ایک فرمان ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے نرمی برکت والی ہے، اگر تیرا دل نرم ہوگا تو رب کریم تجھے برکت عطا کرے گا، اور فرمایا سختی بدبختی کی علامت ہے، اگر تو دل کا سخت ہے تو یہ تیری بدبختی ہے، اور اگر تو دل کا نرم ہے تو پھر تو برکت والا۔ حضور نے برکت والا کہہ کے نا تو بات کو کھلا چھوڑ دیا۔ حضور کس چیز میں برکت؟ تو شارحین فرماتے ہیں جو نرم دل ہوگا اس کے رزق میں برکت، اس کے عمل میں برکت، اس کے علم میں برکت، جو نرم دل ہوگا اس کی عمر میں برکت، اس کی اولاد میں برکت، اس کے احباب میں برکت، اس کی عزت میں برکت، اس کی ہر چیز میں اللہ برکت پیدا کر دے گا، چونکہ اس نے اپنے دل کو نرم رکھا ہے تو رب کریم اسے برکتیں ہی برکتیں عطا فرمائے گا۔ تو نرم رہنا، مومن اپنے دل کو نرم رکھے، مومن اپنی زندگی میں سختیوں سے بچے، ہاں جہاں سختی کی ضرورت ہو، جہاں سختی کی ضرورت ہو، جہاں اصول قائم کرنا ہو وہاں وہ اصول کو قائم کرے۔ ایک جگہ پہ محبوب نے فرمایا نا کہ بچہ جب 10 سال کا اور نماز نہ پڑھے تو مار کے پڑھاؤ، یہ اصول ہے، یہ سختی نہیں ہے۔ لیکن سختی کا معاملہ ہے کہ اپنی طبیعت کے لحاظ سے سخت ہونا، اپنے لب و لہجے کے اعتبار سے سخت ہو جانا، اس کو میرے نبی کریم علیہ السلام پسند نہیں کرتے تھے، بلکہ بعض ایسی چیزیں جن سے لوگوں کو گھن آتی ہے ان پر بھی حضور نرمی کا مظاہرہ کرتے تھے، ان پر بھی۔ حضرت جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ دیہاتی آیا مسجد میں اور اس نے مسجد میں آ کر پیشاب کرنا شروع کر دیا۔ کتنی گھن والی بات ہے، کتنا مشکل ہے یہاں کنٹرول کرنا۔ کہتے ہیں صحابہ میں سے بعض لوگ اس پر سختی کرنا چاہتے تھے اور حضور نے فرمایا اب اسے روکو نہ، اس لیے کہ پیشاب کرتے وقت جب کوئی رکتا ہے تو اسے بڑی تکلیف ہوتی ہے، اسے روکو نہیں۔ جب اس نے پیشاب کر لیا، اب ذرا انداز دیکھیے یہ کتنا گھن والا کام ہے، مسجد میں غلطی سے بھی کوئی بچہ یہ کام کر جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، لیکن رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا اسے روکو نہیں بھائی۔ جب وہ فارغ ہو گیا تو حضور نے ایک صحابی سے کہا پانی لاؤ اور یہاں بہا دو، پانی لائے، مسجد کو دھو ڈالا، حضور نے انہیں قریب بلایا اور بلا کے فرمایا مسجدیں تو پاک ہوتی ہیں، عبادت کے لیے ہوتی ہیں، یہ پیشاب کے لیے تو نہیں ہوتی۔ اور پھر میرے رسول پاک نے صحابہ پہ نظر ڈالی اور فرمایا رب کریم نے ہمیں سختیوں کے لیے نہیں بنایا، اللہ نے ہمیں رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ ہم لوگوں کو آسانیوں میں مبتلا کریں گے، تکلیف میں مبتلا نہیں کریں گے، ہم لوگوں کو آسانی۔ جب آپ کا دل نرم ہوتا ہے نا، جب کسی مقام پہ دل بڑا نرم ہوتا ہے اور بڑا کسی پہ رحم آتا ہے تو میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم اہل زمین پر رحم کرو، رب کریم تمہارے اوپر رحم فرمائے۔ جب آپ کا دل بڑا نرم ہوتا ہے نا، پیار آتا ہے، تو سمجھ لے پھر اللہ وہاں آپ کو اعزاز دیتا ہے، وہاں اللہ آپ کو ایک مقام دیتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی کے والد سبکتگین نام تھا، وہ کہتے میں تو ایک غلام تھا، بادشاہ تو تھا ہی نہیں، شکار کا بہت شوقین تھا۔ ایک دن جنگل میں گیا شکار کھیلنے کے لیے، تو صبح سے لے کر عصر تک تلاش کیا، شکار ہی نہ ملا۔ عصر کا وقت ہوا تو ایک ہرن کا بچہ میرے ہاتھ آیا، میں نے کہا چلو آج یہی صحیح، اسی کو پکا کر کے کھائیں گے۔ کہتے ہیں چونکہ عصر ہو چکی تھی تو میں نے سرپٹ دوڑایا، سرپٹ گھوڑے کو، پیچھے مڑ کے دیکھا نہیں، تاکہ میں مغرب ہونے سے قبل جنگل کے علاقے سے نکل جاؤں، کوئی درندہ مجھے نقصان نہ پہنچائے۔ فرماتے ہیں جب میں دوڑتا ہوا باہر آیا اور جنگل سے باہر آ کر کے میں نے تھوڑا سانس لیا، اچانک میں نے نظر اٹھا کے پیچھے دیکھا تو وہ ہرنی جس کا میں بچہ اٹھا کے لایا تھا نا، وہ بھی پیچھے پیچھے دوڑتی آ رہی۔
کیونکہ میں نے گھوڑا تیز بھگایا تھا تو وہ ہرنی تھک گئی، اس کا سانس پھول گیا۔ جانور ہو کر اپنے بیٹے کے لیے میں نے اس کی آنکھوں میں عجیب سی پریشانی دیکھی۔ کہتے ہیں ایک لمحے کے لیے دل میں خیال آیا کہ صبح سے کچھ نہیں شکار ملا تو یہ آیا ہے تو چھوڑوں کیوں، لیکن دوسرے ہی لمحے پھر میرے دل میں خیال آیا کہ ماں کو بچے سے جدا کر دوں، کوئی نہیں، آج میں سمجھوں گا کہ میرا دن ضائع گیا۔ کہتے ہیں میں نے نا وہ بچہ چھوڑ دیا، جب بچہ میں نے چھوڑا تو وہ دوڑ کر کے اپنی ماں کے قریب گیا، اس نے اپنی زبان کے ساتھ اپنے بچے کو چاٹنا شروع کیا۔ کہتے ہیں کہ وہ ہرنی اپنے بچے کو لے کے جب جنگل کی طرف بڑھی تو ایک دفعہ پلٹ کر اس نے پھر میرا چہرہ دیکھا، جانے وہ کیا شکر ادا کر رہی تھی۔ کہتے ہیں آج ملا مجھے کچھ نہیں، لیکن عشاء پڑھ کے جب میں بستر پہ سویا تو رب کریم نے مجھے بڑی ٹھنڈی نیند عطا فرمائی۔ آج میں نے کمایا کچھ نہیں پر بڑے سکون سے سویا، ابھی آنکھ لگی تھی کہ آنکھ لگ گئی، مجھے مدینے والے محبوب کریم علیہ السلام کا دیدار نصیب ہو گیا۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا آج تو نے ایک جانور پر رحم کھایا ہے، نرم دلی دکھائی ہے، اب رب کریم تمہیں اعزاز یہ دے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بادشاہی عطا فرمائے گا۔ یاد رکھنا جس طرح تم نے اس جانور پر رحم کھایا ہے اسی طرح اللہ کی مخلوق پر بھی رحم کھاتے رہنا، اگر رحم کھاتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں عزتیں عطا فرماتا رہے گا۔ مومن نرم دل ہوتا ہے، مومن نرم دل ہوتا ہے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن تو اس طرح ہوتا ہے جس طرح اونٹ کے ناک میں نکیل ہوتی ہے، جہاں بٹھاؤ بیٹھ جاتا ہے، جہاں چلاؤ چلنے لگتا ہے۔ نرم دل ہے، نرم دل ہے، وہ سبھی کی سن لیتا ہے، وہ سبھی کی مان لیتا ہے، وہ سبھی کی بات کو اہمیت دیتا ہے۔ بلکہ نبی کریم علیہ السلام کے کچھ جملے ایسے ہیں جو بالکل سوچ کا زاویہ بدلتے ہیں۔ حضور فرمانے لگے مومن نرم دل ہوتا ہے اور سامنے والا اسے بیوقوف سمجھ لیتا ہے، وہ نرم دل ہے، سامنے والا سمجھتا ہے اسے تو کچھ پتہ ہی نہیں، جیسے میں کہتا ہوں ویسے کر لیتا، یہ تو میرے مشورے پہ چل رہا ہے، تو میری رائے پہ عمل کرتا ہوں، میں نے کہہ دیا تھا تو حضرت نے کر لیا، وہ خدا کے بندے تو سمجھ نہیں رہا، اسے سمجھ ساری ہے، وہ بیوقوف نہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس کے سینے میں رب نے جو دل رکھا ہے وہ بڑا نرمی والا رکھا ہے۔ اللہ نے کلیجے کے اندر جو دل کا ٹکڑا رکھا ہے وہ نرمی والا ہے، وہ پیار والا ہے، وہ محبت والا ہے۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں رب فرماتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، محبوب اللہ کی خاص رحمت ہوئی کہ آپ اپنے غلاموں کے لیے نرم دل ہو گئے۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، محبوب اگر آپ سخت دل اور سخت طبیعت ہوتے تو یہ بیچارے آپ کے پاس سے بکھر جاتے، یہ کہاں جاتے؟ محبوب آپ اللہ کی رحمت سے نرم دل ہیں، آپ نرم دل ہیں تو ہر وقت آپ کے دائیں بائیں غلاموں کے ڈیرے رہتے ہیں۔ آپ کی نرمی ہے کہ لوگوں کو قریب کیا ہوا ہے۔ ہم نے رشتے توڑ دیے، اس کی وجہ یہ تھی کہ زبانیں سخت تھیں، طبیعتوں میں تلخی تھی، کہیں بھی ہم نے جھکنا پسند نہیں کیا۔ یاد رکھنا جو زندہ ہوتا ہے اس میں نرمی ہوتی ہے، جو اکڑ جاتا ہے وہ تو مردہ ہوتا ہے۔ جب تک انسان زندہ ہوتا ہے اس میں لچک ہوتی ہے، نرمی ہوتی ہے۔ ہاں مر کے مردہ ہو جائے تو پھر اس میں کوئی لچک نہیں ہوتی۔ زندگی زندہ دلی کا نام ہے۔ مردہ دل کا خاک جیا کرتے ہیں، اپنی طبیعتوں میں نرمی رکھیں، معاف کرنے کا ارادہ رکھیں، اپنے اندر یہ ذوق رکھیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام گزر رہے تھے تو نجرانی چادر موٹی سرخ دھاریاں تھی، اس میں یہ ہوتا ہے نا ہمارے ہاں کوئی کپڑا ایسا جو سخت ہوتا ہے، حضور نے وہ کندھے پہ رکھی ہوئی تھی تو ایک مانگنے والا آیا، سوالی ہے مانگنے والا، اس نے نبی کریم علیہ السلام کی چادر کو پکڑ کے کھینچا تو حضرت انس بن مالک فرماتے میں نے دیکھا کہ جب اس نے چادر کھینچی تو حضور کی مقدس گردن پر نشان پڑ گئے۔ اس نے کھینچا اور جب حضور نے اس کی طرف دیکھا تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں کچھ مانگنے آیا تھا۔ یہاں جو دروازہ زور سے کھٹکھٹائے اس کو لوگ کہتے ہیں جا دوڑ جا، قرضہ لینے آیا ہے، لیکن اس نے چادر کو پکڑ کے کھینچا، گلے پہ نشان پڑ گئے، پر صحیح مسلم میں لفظ ہے فَالْتَفَتَ إِلَيْهِ فَضَحِكَ، جب حضور نے اس کی طرف دیکھا تو میرے نبی پاک نے مسکرانا شروع کر دیا۔ بڑا مشکل ہے یہاں مسکرانا، یہاں مسکرانا بڑا مشکل ہے۔ یہ کوئی گلے میں چادر ڈال کے کھینچے اور آپ مسکرائیں، یہاں مسکرانا۔ پھر بولے شاعر اور کہنے لگے سلام اس پر کہ جس نے دشمنوں کو بھی قبائیں دیں، اور سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی۔
دل کی نرمی آپ کو لوگوں کے قریب کرے گی. یہ سختی چھوڑ دیں. یقین کریں اتنی سختی لوگوں کے دلوں میں آئی ہے, لوگوں نے جنازے پڑھنے چھوڑ دیے, لوگوں نے عداوتیں پال لی ہیں, طبیعتوں کو سخت کر لیا. یوں لگتا ہے کہ دل کے اندر, سینے کے اندر دل نہیں بلکہ کوئی پتھر رکھے ہوئے ہیں. رمضان المبارک کی مقدس ساعتوں میں, روزے کی حالت میں اور تراویح کی جماعت میں, کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ جب لوگ روزے کی نیت کریں تو پھر اپنے دل سے سارے کینے بھی دور کر دیں, پھر اپنے دل کو نرم کر لیں. جب تراویح کے لیے اللہ اکبر کہیں تو یہ بھی اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ یہاں بھی شفقت فرما, کرم نوازی فرما اور ہمارے دل کو نرمی عطا فرما. میرے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام دل کی نرمی کو محبوب رکھتے, دل کی نرمی کو پسند کرتے, اور نرم بات کرنا رسول کریم علیہ الصلاۃ والسلام محبوب رکھتے. یہاں تک کہ میرے کریم رسول سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری زوجہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, نبی کریم علیہ السلام کو جب دو چیزوں کا اختیار دیا جاتا ہے نا, دو کاموں کا, تو حضور ان میں سے جو کام آسان ہوتا اسے اپنی امت کے لیے قبول فرماتے. حضور سخت کام کو بھی قبول نہیں کرتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی پر بوجھ بننا کبھی بھی پسند نہیں فرمایا. اللہ کے محبوب علیہ السلام نرمی کرتے, یہاں تک کہ حضور فرماتے ہیں میرا دل کرتا تھا ہر وضو کے ساتھ مسواک ضروری قرار دے دوں, پر تمہیں تکلیف ہوگی لہٰذا میں اس کو بھی ضروری قرار نہیں دیتا. دین کے کاموں میں بھی حضور نے نرمی فرمائی, فرمایا میں تمہارے لیے نرم اور سادہ دین لے کے آیا ہوں. مومن کوشش کریں اپنے دلوں میں نرمی پیدا کرنے کی. اللہ تعالی ہمیں محبتوں والا بنائے اور محبتیں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا ان الحمد للہ.